بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دمبے کا گوشت کھانے کے بعد عربی عورتیں گھوڑوں کے پاس کیوں جاتی ہیں؟ راز جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ صرف شادی شدہ افراد ہی یہ کہانی سنیں۔ میں آفس میں بیٹھا آج بھی سوچ میں گم تھا جب ارمان میرے پاس آ کر کہنے لگا، کیا ہوا یار، سب خیریت تو ہے؟ تو پچھلے کچھ دنوں سے پریشان دکھ رہا ہے۔ میں نے کہا، ہاں یار سب ٹھیک ہے، میرے دل میں آج بھی سونیا کی یاد بسی ہوئی ہے۔ میرا دل کسی کام میں نہیں لگتا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے میری آنکھوں میں بس اسی کا چہرہ بار بار آنے لگتا ہے۔ اسے گئے پورا 1 سال ہو گیا ہے، مگر آج بھی میرے دل میں اس کی ایک ایک یاد تازہ ہے۔ میں اسے اب بھی نہیں بھول سکتا، اور سمجھو یوں لگتا ہے اس کے جانے سے میری تو زندگی ہی رک گئی ہے۔ ارمان کہنے لگا، یار بس بھی کر دے، اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ جا، اور ہو سکے تو شادی۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا اور کہنے لگا، ہرگز نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ میرے دل میں جو جگہ سونیا کی ہے وہ اور کوئی نہیں لے سکتا۔ مگر پھر بھی یار تو کب تک اسی طرح گھٹ گھٹ کر جیتا رہے گا؟ میں مسکراتے ہوئے ارمان کو دیکھنے لگا تھا، اور آفس کا وقت ختم ہو گیا تھا، اور کچھ ہی دیر میں اپنے گھر آ گیا تھا، اور سونیا کی تصویر پر نظر پڑتے ہی میں پھر سے اسی تصویر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر سوچتے سوچتے ہی سو گیا تھا، اور خواب میں مجھے پھر سے وہ حادثہ یاد آ گیا تھا جس برے حادثے کی وجہ سے سونیا بدقسمتی سے مجھ سے بہت دور جا چکی تھی۔ صبح میں اٹھا تو آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میں اس شہر میں اکیلا ہی رہتا۔ میرے والدین مرنے کے بعد میرے لیے اپنے خاندانی بزنس کی ساری ذمہ داری مجھے سونپ گئے تھے، اور میں اسی بزنس کا ہو کر رہ گیا تھا جس وقت خوش قسمتی سے سونیا میری زندگی میں ایک روشنی بن کر آئی۔ اس نے مجھے جینا سکھایا، مگر بزنس کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے میں اپنی سونیا کو وقت نہ دے سکا، اور اس کے میرے درمیان اختلافات بڑھتے چلے گئے، اور پھر وہ اس حادثے کی وجہ سے قسمت نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ کر دیا تھا۔ آج میں پھر سے اکیلا ہو گیا۔ ایک بہت بڑا بزنس مین موہت فرقان، باہر سے سب کو کڑک اور سخت مزاج رکھنے والا، اندر سے کتنا تنہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ بظاہر لوگ مجھے بہت ہی طنز، شاطر دماغ اور غصے کا تیز سمجھتے تھے، مگر میں اپنے دل میں کتنا درد لیے بیٹھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگلے دن آفس میں کچھ انٹرویو تھے۔ مجھے اپنے آفس کے اسٹاف کے لیے کچھ نوجوان پڑھے لکھے لڑکے اور لڑکیوں کی ضرورت تھی۔ میں نے آج کا دن ان سب لوگوں کا انٹرویو لیا جو صبح سے آفس میں سر موہت فرقان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں اپنے روم میں بیٹھا ایک ایک کر کے ان لوگوں کو بلا رہا تھا، ان کی سی وی دیکھ کر ان سے بات چیت کر رہا تھا۔ پھر 3-4 لوگوں کے بعد اندر میرے کیبن میں ایک لڑکی آئی جو لمبی چوڑی، اچھے قد و قامت کی دکھائی دے رہی تھی، اور اس کے بناؤ سنگھار سے ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ یہ پاکستانی لڑکی ہے، مگر اس جاب کے لیے مجھے شاید یہ لڑکی بالکل مناسب لگ رہی تھی۔ میں نے جب اس کی سی وی دیکھی تو حیران ہونے لگا، کیونکہ اس کی تعلیم تو سعودیہ کی تھی، اور یہ شاید وہیں پلی بڑی تھی۔ جب میں نے اس سے کچھ سوالات پوچھے تو مجھے اندازہ ہونے لگا تھا اور وہ صرف عربی اور انگریزی ہی جانتی تھی، اسے تھوڑی بہت ہی اردو آتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ عرب سے آئی ہے اور وہیں کی پیدائش ہے، وہیں رہ کر پلی بڑی ہے، اس لیے اس کے سارے تعلیمی سرٹیفکیٹ وہیں کے ہیں، اور وہ یہاں پاکستان کچھ ہی عرصے پہلے آئی ہے اور اپنے ماموں کے گھر رکی ہے، اور جاب کرنا اس کا پروفیشن ہے۔ میں نے جب اس کی باتیں سنی تو میں بہت ہی خوش ہونے لگا۔ اس کا پیشن دیکھتے ہی میں نے اسے اس جاب کے لیے فوری رکھ لیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس سے بہتر اور کوئی آپشن میرے پاس نہیں ہوگا۔ وہ اگلے دن سے ہی اپنی جاب پر آنے کے لیے راضی ہو گئی تھی، پر نہ جانے اس سے پہلی نظر دیکھتے ہی مجھے ایک دم سے سونیا کا خیال آنے لگا تھا، اس کی مسکراہٹ، اس کی وہ شوخ چنچل باتیں، مگر میں نے اپنے ذہن کو اس وقت کچھ بھی اور مزید سوچنے سے روک دیا تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، اور کچھ دنوں بعد اس لڑکی سفینہ کی وجہ سے آفس کے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے، اور میں نے اس کی تنخواہ 3 مہینے میں ہی بڑھا دی تھی۔ پھر ایک روز ارمان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یار ایک بات کہوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ بولا، یار یہ جو لڑکی ہے سفینہ، یہ تیری نظر میں کیسی ہے؟ بتا یار، میں سوچ رہا ہوں اس سے کوئی چکر وکر چلا کر تو دیکھوں، کیا پتہ میری شادی کی کوئی بات ہی بن جائے۔ میں اسے غصے کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کرنے کی، کیونکہ میں بولتے بولتے خاموش ہو گیا تھا۔ ارمان ہنس پڑا اور کہنے لگا، بس کر یار، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا، جبکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پہلے دن سے ہی تیری نظریں سفینہ پر ہے، اور تو مجھ سے اپنے اتنے قریبی دوست سے چھپا رہا تھا۔ مجھ سے نہیں چھپا سکتا، تو جانتا ہے نا، میں تیرا بزنس پارٹنر بعد میں اور پہلے ایک اچھا اور قریبی دوست ہوں، اور تیرا میرا ساتھ تو پھر بچپن سے ہی ہے۔ میں نے ارمان کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یار ایسی بات نہیں ہے، بس پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کو دیکھتے ہی مجھے سونیا کی یاد آ جاتی ہے۔
वही मुस्कुराहट, वही बनाव सिंगार, वही बोलने का अंदाज, वही शोख चंचल मिजाज। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, वो पाकिस्तानी थी और ये ठहरी अरबी। ये अरब से आई है और इसकी अरबी ज़बान तो इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं। बस अरमान मेरी बातों को सुनते ही कहने लगा, अगर तू कहे तो मैं तेरी तरफ से इससे रिश्ते की बातचीत करूं। मैंने अरमान को अफसुर्दा होकर कहा, यार तू जानता है मैं शादी नहीं करना चाहता, और फिर ये सब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, अपने दिल में सोनिया की जगह किसी और को देना। अरमान बोला, यार कब तक तू इसी तरह तन्हा रहकर गुजारा करेगा? जब तक तू ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा अपने माजी को कैसे भूल सकेगा? तू सोच कर समझ कर अच्छे से फिर जवाब दे। यूँ मैं हर फैसले में तेरे साथ हूँ। अरमान की बातों से मुझे थोड़ा सुकून मिल जाता था। वही मेरा हर दुख दर्द, हर खुशी गम का सहारा बनकर हमेशा मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहा, और अरमान ने मुझे कभी तन्हा नहीं होने दिया था। मैं घर आया तो मेरे दिल में एक तरफ सोनिया की यादें ताज़ा थी और दूसरी ओर सफ़ीना की बातें। उससे बातचीत करना, उसका मेरे लिए फ़िक्रमंद होना और मेरा ख्याल करना। उसके ऑफिस में जब भी मैं होता था तो ख़ुद को तन्हा महसूस नहीं करता था। उसके और मेरे बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, और फिर उसका तो मिजाज ही ऐसा था कि जिससे एक बार बात कर ले हर कोई उसका दीवाना हो जाता। जैसे उस दिन अरमान ने मुझे छेड़ते हुए कहा तो न जाने मुझे क्यों उसके लिए बुरा लगने लगा था कि वो किसी और से शादी, क्या मैं सफ़ीना को दिल ही दिल में पसंद करने लगा था? क्या अब वक्त आ गया था कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए था? मैं यही सब सोच रहा था और इसी सोच में मैं सो गया था, और रात फिर से ख्वाब में मैंने सोनिया के साथ हुआ वो हादसा देखा और मैं चौंक कर फ़ौरन ही उठ बैठा था। ये हादसा मैं भूले से भी नहीं भूल सकता था। मेरे चेहरे पर पसीने छूट रहे थे। मैंने खुद को संभालते हुए मोबाइल देखा तो सफ़ीना की इतनी कॉल्स आई हुई थी और मैं गहरी नींद होने की वजह से उठ ना सका। मगर इस तरह तो सफ़ीना ने कभी आधी रात को कॉल नहीं की। मेरा दिल सफ़ीना की तरफ से फ़िक्रमंद हो रहा था। मैंने फ़ौरन ही कॉल की तो सफ़ीना को रोता हुआ सुनकर उसकी आवाज़ से मेरा दिल डर गया था और कहा, क्या हुआ, सब खैरियत? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? और क्या हुआ है? सफ़ीना कहने लगी, सर आज मैं ऑफ़िस नहीं आऊँगी और आपसे बाहर मिलना चाहती हूँ। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मैं उसकी लरसती आवाज़ से फ़िक्रमंद हो रहा था और मैंने दोपहर के लंच पर उसे बाहर एक होटल में बुलवा लिया था। जब मैं सफ़ीना से मिला और उसे परेशान देखा तो मेरा तो दिल ही कांप गया था। वो कहने लगी, मेरे वालिदैन की अलहदगी के बाद मुझे मामू अपने साथ ले आए थे और फिर मेरे बाबा मामा की डेथ हो गई, और अब मेरे मामू ने अपने अनपढ़ गवार और शराबी जुआरी लड़के से मेरी शादी तय कर दी है, और उन्होंने ये सब मेरी दौलत हड़पने के लिए किया है। मेरे वालिदैन की सऊदिया की सारी दौलत जायदाद मेरे नाम है। उसकी बातें सुनकर पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस होने लगा था और मेरा दिल डरने लगा था कि कहीं उसकी शादी अगर किसी और से हो गई तो। उस वक्त न जाने कैसे और क्यों मेरी ज़बान ने खुद ही उसे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया था, और वो जल्द अपने मामू के घर से भागकर शादी करना चाहती थी। और दूसरी तरफ जब मैं ऑफिस आया तो अरमान मेरे चेहरे की परेशानी देखते ही मुझसे पूछताछ करने लगा था। मैंने उसे अपने और सफ़ीना के बारे में हुई सारी तफसीलात बताई। उसने मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए मुझे थपकी देते हुए कहा, शाबाश, ये हुई ना बात, आज किया ना मेरे दोस्त ने सही फ़ैसला। बस अब इस नेक काम में देरी कैसी? तू सफ़ीना से बात कर और मैं सारे पेपर रेडी करवाता हूँ। और हम लोग सफ़ीना के कहने पर कोर्ट मैरिज के लिए राज़ी हो गए थे, क्योंकि सफ़ीना तो वैसे ही घर से भागकर शादी कर रही थी और उधर मैं भी सादगी से शादी करना चाहता था। सफ़ीना एक रात अपने मामू के घर से भागकर मेरे घर आ गई थी और साथ में अपना सारा सामान भी ले आई थी और मुझे सर कहकर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी थी। वो अंदर ही अंदर से मुझसे शर्मा रही थी। मैंने अरमान को फ़ोन करके सफ़ीना के घर आने की सारी इतला दे दी थी और अरमान ने 2 से 3 दिन में सारे पेपर वगैरह रेडी करके हमारी कोर्ट मैरिज करवा दी थी। और साथ में अरमान ने मुझे समझा दिया था कि सोनिया के बारे में सफ़ीना से कुछ नहीं छुपाना और उसे सब सच सच बता देना, ताकि आगे जाकर इस बात को लेकर कोई ऊंच नीच ना हो जाए। कोर्ट मैरिज के बाद सफ़ीना मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर में मेरी बीवी की हैसियत से आ चुकी थी और मुझे नहीं मालूम था एक बार फिर से मेरी किस्मत मुझे इस मोड़ पर ले आएगी जहाँ से मैं भाग चुका था और अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गया था। शादी की रात मैंने सफ़ीना को मुंह दिखाई में अपनी पूरी जायदाद का आधा हिस्सा उसे गिफ्ट में दे दिया था और वो शर्माते हुए कहने लगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस दौलत की, पैसे की, जायदाद की। मैं तो बस एक अच्छा, ईमानदार और साथ देने वाला शौहर चाहती थी और खुदा ने मेरी सुन ली। आज मैंने उससे कहा, सफ़ीना, मैं तुम्हें अपने माजी का एक सच आज ही बता देना चाहता हूँ और तुम तो जानती हो ये शादी। वो एकदम कहने लगी,
مجھے کوئی غرض نہیں آپ کے ماضی سے، جو کچھ ہوا بس وہ سب آج سے آپ بھی بھول جائیں اور ہمیں اب نئی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ پر مجھے سونیا کا نام لیتے ہی سفینہ کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی دکھائی دینے لگی تھی۔ شاید کوئی بھی عورت ہوتی تو ایسا ہی رویہ اختیار کرتی، پر یہ سفینہ کا ضرف تھا کہ اس نے میرے ماضی کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی اور مجھے ایسے ہی قبول کر لیا تھا۔ سفینہ مجھ سے اب تک انگلش میں ہی باتیں کیا کرتی تھی کیونکہ اسے اردو ٹھیک سے نہیں آتی تھی اور وہ عربی میں ماہر تھے، تو میں اس زبان سے بالکل انجان تھا۔ مگر شادی کی رات سفینہ نے مجھے عربی عورتوں کے بارے میں ایک عجیب رواج بتایا تھا اور اگلے ہی دن اس نے مجھے دمبے کا گوشت خرید کر لانے کو کہا۔ میں پہلے تو سن کر حیرت زدہ ہو گیا تھا اور پھر ساتھ میں وہ ایک کالا گھوڑا لائی تھی۔ کہتی شادی کے دن ہم عربی عورتوں کو جہیز میں ایک کالا گھوڑا دیا جاتا ہے اور دمبے کا گوشت کھانا ہر ہفتے یہ ہمارا ایک رواج ہے۔ مجھے پہلے پہل تو یہ بات بہت ہی عجیب لگی، پھر سوچا ہو سکتا ہے جیسے سب لوگوں کے اپنے اپنے رواج ہوتے ہیں ان کا بھی ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے تو میرا کبھی عربی عورتوں سے یا عربی لوگوں سے کوئی پالا نہیں پڑا تھا۔ میں ہنس پڑا اور کہنے لگا دمبے کا گوشت کھانا ایسا کیوں؟ وہ کہنے لگی یہ ہم عربی عورتوں کے صحت مند رہنے کا ایک قدیم ٹوٹکا ہے۔ کہتے ہیں شادی کے بعد اگر عورتیں دمبے کا گوشت کھائیں تو وہ کبھی کمزوری کا شکار نہیں ہوتی اور ان کی صحت اچھی اور برقرار رہتی ہے اور ان کی خوبصورتی میں بھی کوئی کمی نہیں آتی، وہ سدا بہار خوبصورت حسین رہتی ہیں۔ میں نے حیرانگی سے کہا اوہ اچھا، پر یہاں پاکستانی عورتوں میں تو ایسا کوئی رواج نہیں، اور وہ گھوڑا جہیز میں لانا؟ وہ کہنے لگی یہ بھی ہماری پرانی ریت ہے۔ کہتے ہیں گھوڑا وفادار ہوتا ہے اور جب بھی جان پر کوئی خطرہ آتا ہے تو اس گھوڑے کی وجہ سے ٹل جاتا ہے۔ میں نے کہا اوہ صحیح، مجھے ان باتوں سے کوئی حرج نہیں تھا، سب کے اپنے اپنے رواج ہوتے ہیں اور اگر سفینہ ان رواج کی پابندی کرنا چاہتی ہے تو مجھے کیا غرض۔ جب اگلے دن میں نے یہ سب آفس جا کر ارمان کو بتایا تو وہ بھی یہ باتیں سن کر زور زور سے ہنسنے لگا تھا۔ کہنے لگا دیکھتے ہیں تمہاری عربی بیوی آگے اور کیا کیا کرتی ہے۔ میں بھی ہنس پڑا تھا۔ سفینہ کی معصوم حرکتیں، یہ نٹ کھٹ سی باتیں ہی تو مجھے اس کی اور کھینچتی تھیں، اور پھر اس نے اگلے دن سے ہی گھر کی ذمہ داری کو خوب سنبھال لیا تھا اور گھر کے سارے کام خوب اچھی طرح سے سر انجام دینے لگی تھی، اور کچھ ہی دنوں میں میرا گھر جنت بن گیا تھا۔ اس کے آنے سے میں سونیا کو اب کم یاد کرنے لگا تھا۔ میں نے نوکر سے کہہ کر 5 کلو دمبے کا گوشت لانے کو کہا تھا، اور جب نوکر بازار سے لے کر آیا تو یہ دیکھتے ہی سفینہ مجھے غصے سے گھورنے لگی اور منہ بنا کر ایک طرف جا بیٹھی تھی۔ میں نے کہا ارے کیا ہوا، ہماری بیوی ناراض کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی؟ وہ منہ بنا کر کہنے لگی میں نے آپ کو خود جا کر بازار سے اپنے لیے ہر بار تازہ گوشت لانے کو کہا تھا اور آپ نے میری اتنی سی بات پوری نہیں کی، اور آپ کتنے کام چور ہیں، نوکر کو بھیج کر اتنا سارا گوشت منگوا لیا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ میں نے پھر سے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اب بھلا یہ بھی تمہارے ٹوٹکے میں شامل ہے کیا کہ ہر بار تازہ گوشت لایا جائے اور وہ بھی میں خود جا کر لاؤں؟ وہ مسکراتے ہوئے بول پڑی ہاں نا، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، کل سے میں ہی ایسا کروں گا۔ میں اور سفینہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر کھڑے ارمان نے دستک دے کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ ارے ارمان تم یہاں کیسے؟ آؤ اندر آ جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم دونوں سے ملتا چلوں۔ میں نے کہا ہاں بہت اچھا کیا۔ ارمان سے مل کر سفینہ بھی بہت خوش ہوئی اور فوراً ہی چائے ناشتے کا انتظام کرنے کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ گھر میں اتنے سارے نوکر تھے، مگر سفینہ کو کچن کا کام اپنے ہاتھوں سے خود کرنا بہت اچھا لگتا۔ میں اور ارمان بیٹھے باتیں کرنے لگے، مگر ارمان نے کہا یار محیط، میں نے تمہاری اور سفینہ کی ساری باتیں سن لی۔ پہلے تو اس کے لیے سوری، پر مجھے عجیب لگ رہا ہے، سفینہ کی باتوں سے تھوڑی حیرت ہونے لگی ہے۔ اتنی دیر میں سفینہ چائے لے کر آ گئی تھی اور ساتھ میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگی، اور ارمان کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے بزنس میں تھوڑا نقصان ہو رہا تھا، جبکہ میرے ساتھ اب تو سفینہ بھی بزنس دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی تھوڑی افسردہ تھی کہ اس کے بزنس میں آتے ہی نقصان۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کوئی بات نہیں، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تم ابھی نئی ہو نا، پہلے تم ایک امپلائی کی حیثیت سے کام کر رہی تھی اور اب تم بزنس خود سنبھال رہی ہو جاتا ہے۔ انہی دنوں ارمان کے چہرے پر مجھے ایک عجیب پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگا یار بزنس کا اتنا لاس ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے تمہیں اتنی جلدی سب کچھ سفینہ کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم تو جانتے ہو اگر بزنس میں ایک بار لاس ہو جائے تو پھر سے واپس اوپر جانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور یہاں تو پھر پچھلے کتنے مہینوں سے لاس پر لاس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یار سفینہ کو لے کر تم ایسی سوچ رکھو گے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور بزنس میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ ارمان مجھے مناتے ہوئے کہنے لگا یار
تو ناراض نہ ہو، میرا مطلب وہ ہرگز نہیں تھا، مگر بس میں نے تو بزنس کی فکر میں کہہ دیا۔ میں سفینہ کی طرفداری میں سب کچھ بھول گیا تھا اور روز جب سفینہ گھر آتی دمبے کا گوشت مجھ سے منگواتی اور پکاتی تھی۔ ایک روز رات کو میری آنکھ کھلی تو سفینہ کو بستر پر نہ دیکھ کر میں پریشان ہونے لگا اور گھوڑے کی مسلسل گھرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو باہر گارڈن میں سفینہ گھوڑے کے قریب کھڑی تھی اور اسے کچھ کھلا رہی تھی اور وہ عجیب سا برتاؤ کر رہا تھا۔ مجھے یہ سب بے حد عجیب لگا تو میں نے اس کے پاس جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو وہ چونک پڑی اور کہنے لگی، گوشت تھوڑا کچا رکھا تھا تو سوچا ضائع ہو جائے گا، کیونکہ میں تو ہر بار ہی تازہ منگواتی ہوں، تو سوچا گھوڑے کو کھلا دوں۔ مجھے اس کی باتوں سے بے حد عجیب سا رویہ محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ مجھے دیکھتے ہی وہ ایسے گھبرانے لگی تھی کہ اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ مگر اس دن سے میں مسلسل نوٹ کر رہا تھا کہ وہ روز رات کمرے سے غائب ہوتی تھی اور کھڑکی سے جب چھپ کر میں دیکھتا تو وہ گھوڑے کے پاس کھڑی اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دکھائی دیتی تھی۔ مجھے بہت ہی عجیب لگنے لگا تھا، آخر وہ آدھی رات کیسے ایک گھوڑے کے قریب جا کر کھڑی ہوتی تھی، اور اس کا گھوڑے سے اتنا لگاؤ دیکھ کر مجھے تو اس پر شک ہونے لگا تھا، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ میں نے یہ سب ارمان کو بھی بتایا تھا۔ کہنے لگا، یار اس دن میں جب تمہارے گھر آیا تھا تو مجھے بہت گارڈن سے ارمان کی آدھی بات ادھوری رہ گئی تھی، کیونکہ اسی وقت سفینہ آ گئی تھی اور وہ پھر سے بزنس کے ایک نئے لاس کی خبر لائی تھی۔ میں تو سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا تھا، میری تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور مجھے اچانک چکر سے آنے لگے تھے اور جی گھبرانے لگا تھا، میری طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ ارمان معید معید کرنے لگا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا تھا۔ جب مجھے سفینہ اور ارمان گھر لے کر آئے تو سفینہ میری طبیعت کو لے کر بہت پریشان ہو رہی تھی۔ جب ارمان نے اسے بتایا پچھلے کچھ دنوں سے معید کی طبیعت اسی طرح اچانک بگڑ جاتی ہے، ادھر سفینہ تو ہم دونوں پر غصے سے برس پڑی تھی کہ ہم دونوں نے اس سے یہ بات کیوں چھپائی، اور فوراً ہی مجھے سفینہ ایک بہت اچھے دماغی اسپیشلسٹ کے پاس لے گئی تھی، کیونکہ مجھے ان دنوں سر میں شدید درد رہنے لگا تھا۔ پہلے تو مجھے لگا شاید بزنس کے سٹریس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو رہی ہے، مگر معاملہ کچھ اور تھا۔ فی الحال ڈاکٹر نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور سفینہ اور ارمان سے بات چیت کی اور کچھ دوائیں دے دی تھیں، مگر سفینہ اور ارمان کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر مجھے شک ہو رہا تھا کہ کچھ تو بات ہے جو یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اس دن سے سفینہ میرا دن رات خیال رکھنے لگی تھی اور مجھے بستر سے اٹھنے ہی نہیں دیتی تھی، اور مجھے سفینہ کا اپنے لیے اس طرح فکر مند ہوتا دیکھ اس پر سے میرے سارے شک دور ہو گئے تھے، مگر اب بھی وہ روز آدھی رات کو بستر سے غائب ہو جاتی تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہوگی۔ کبھی کبھی میں سوچتا مجھے ایک بار سفینہ کا بھی دماغ کے ڈاکٹر سے معائنہ کروانا چاہیے، کیونکہ اس طرح اس کا یہ عجیب برتاؤ، وہ بھی ایک گھوڑے کے ساتھ، کچھ تو بات تھی۔ کہیں سفینہ ایک دماغی مریضہ تو نہیں، مگر پورا دن تو وہ بالکل ٹھیک رہتی تھی اور ایسی کوئی حرکت نہیں کرتی تھی۔ ان دنوں سارا بزنس ارمان اور سفینہ ہی دیکھ رہے تھے اور ان دونوں کے بیچ کچھ نوک جھوک بھی شروع ہو گئی تھی۔ وہ بزنس میں مسلسل لاس ہونے کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرا رہے تھے، اور دوسری طرف میری طبیعت بے حد ناساز رہنے لگی تھی اور میں بستر سے لگتا جا رہا تھا اور مجھے دواؤں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک طرف ارمان میری وجہ سے پریشان تھا اور دوسری طرف بزنس کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات میری طبیعت بے حد گھبرانے لگی تھی اور میں تھر تھر کانپ رہا تھا، مجھے خون کی الٹیاں ہونے لگی تھیں اور میری طبیعت سنبھالے سے بھی نہیں سنبھل رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی ارمان کو بلا لیا تھا۔ اس نے کہا، یار سفینہ کے ہوتے ہوئے بھی تم نے اتنی رات گئے مجھے بلایا، اسے چاہیے تھا وہ جلدی تمہیں ہسپتال لے جاتی۔ مگر ارمان کو میں نے بتایا کہ سفینہ گھر پر نہیں ہے، وہ کسی کام سے باہر گئی ہے، وہ کل واپس آ جائے گی۔ ارمان دنگ رہ گیا، وہ کہنے لگا، اس نے ابھی تو سفینہ کو کچن میں دیکھا، مگر ارمان نے جب اسے پورے گھر میں تلاش کیا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے ارمان تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا۔ ارمان اس وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مجھے ہسپتال لے گیا تھا۔ ارمان جب مجھے ہسپتال سے گھر واپس لایا تو وہ میرے کمرے کی تلاشی لینے لگا تھا اور بیڈ کے نیچے الماری میں ادھر ادھر نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا، اور اس نے بیڈ کے نیچے سے کچھ اٹھا کر جھٹ سے جیب میں رکھ لیا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ارمان نے مجھے کہا کہ بس یار بہت ہوا، اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے تم سفینہ سے بات کرو اور میں تمہیں اپنے ساتھ جاپان علاج کے لیے لے جاؤں گا، کیونکہ اس کا علاج یہاں نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب تمہارا؟ وہ کہنے لگا، ہاں یار وہ سب میں تجھے بعد میں بتاؤں گا، اور تو کل بس میرے ساتھ چل رہا ہے۔ جس طرح ارمان نے مجھے بولا تھا میں نے سفینہ کو ساری باتیں کہہ کر اپنے علاج کے لیے ارمان کے ساتھ جاپان جانے کا بتا دیا تھا اور تھوڑے دن کے لیے بزنس اس کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ یہاں ارمان اور میں دونوں نہیں ہوں گے تو وہ سب دیکھ بھال کر لے گی۔
سفینہ کے چہرے سے خوشی ظاہر ہونے لگی تھی، مگر اس نے میرا سامان پیک کر کے مجھے روانہ کر دیا تھا، اور میں اور ارمان جب ایئرپورٹ پہنچے تو میں ٹکٹ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ یہ تو عرب امارات کے ٹکٹ تھے۔ وہ کہنے لگا، بس یار تو میرے ساتھ چل رہا ہے اور میں وہاں جا کر بہت کچھ ایسا دکھاؤں گا تو خود حیرانگی سے سب جان جائے گا۔ میں اور ارمان عرب آ چکے تھے اور ہم نے یہاں 10 دن عربی لوگوں کے گھر میں گزارے تھے، اور یہ لوگ ارمان کی جان پہچان کے تھے۔ ہم نے کہا تھا ہم لوگ یہاں بزنس کے سلسلے میں آئے ہیں، مگر ان دنوں جو کچھ ہم نے جانا اور دیکھا، میں تو دنگ ہی رہ گیا تھا۔ جب میں اور ارمان سب پوچھ تاچھ کر کے ملک واپس آئے تو ارمان نے مجھے فوراً ہی ایک عامل کے پاس ایک آستانے میں لے جا کر کھڑا کر دیا تھا اور کہنے لگا، یہاں تیرا اصل علاج ہے۔ اور جو کچھ مجھے یہاں عامل اور ارمان سے پتہ چلا، میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے کہ سفینہ تو ایک، مجھے بہت ہی افسوس تھا اور غصہ بھی، مگر سفینہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں جاننا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی سونیا کو بھلا کر سفینہ کو دل میں جگہ دی اور اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ اور ارمان نے جب مجھے بتایا کہ اس نے جب سفینہ اور میری وہ دمبے کے گوشت والی باتیں سنی تھی، جب ہی سے اسے شک ہو گیا تھا، اور اس رات سفینہ گھر میں ہی تھی۔ اس نے جھوٹ کہا تھا کہ وہ گھر سے باہر ہے، اور پھر اس دن ارمان کو میرے گارڈن سے اور بیڈ کے نیچے سے کچھ ایسی چیزیں ملی تھی کہ ارمان سفینہ کا سچ جان گیا تھا اور مجھے سارا سچ دکھانے کے لیے عرب لے گیا تھا۔ عربی عورتوں میں ایسا کوئی ٹوٹکا یا ایسا کوئی رواج نہیں تھا کہ وہ گھوڑے کے پاس جانا اور دمبے کا گوشت کھانا، یہ سب جھوٹ تھا جو سفینہ نے بے حد آسانی سے مجھے بیوقوف بنایا تھا۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے جاننا تھا۔ میں ارمان کا ہاتھ پکڑ کر غصے سے بھرا ہوا اپنے گھر آ گیا تھا اور زور زور سے چیخنے لگا، سفینہ سفینہ! کچھ ہی دیر میں وہ گھبراتی ہوئی آ گئی تھی۔ کہنے لگی، کیا ہوا؟ ارمان نے کہا، عربی عورتیں دمبے کا گوشت کھا کر گھوڑے کے پاس جاتی ہیں، ایسا رواج کون سے عرب میں ہے؟ ذرا بتاؤ، ہمیں بھی تو پتہ چلے، ہم تو پورا عرب چھان کر آ گئے۔ وہ نظریں چرانے لگی تھی۔ میں نے غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور اسے اسی وقت طلاق دے دی تھی۔ پہلے ہی بزنس کے سارے لاس کی ذمہ دار وہ تھی، اور ساتھ میں مجھ پر جھوٹے رواج کا کہتی رہی اور میرے ہاتھوں سے دمبے کا گوشت منگواتی، اور رات گھوڑے کے پاس لے جا کر وہ میرے نام کالا جادو کر رہی تھی اور مجھے اتنا بیمار کر دیا تھا کہ میں کینسر کی ابتدائی حالات تک جا پہنچا تھا، مگر وہ تو ارمان نے صحیح وقت رہتے سب سنبھال لیا تھا اور مجھے بچا لیا تھا۔ مگر سفینہ نے ایسا کس غرض سے کیا؟ آخر وہ مجھے کیوں لاچار مجبور کر کے سڑک پر لانا چاہتی تھی، اور اتنا کہ میری جان تک کی دشمن بن گئی تھی؟ میں نے کہا، سفینہ، میں نے تمہیں اپنی پہلی بیوی سونیا کی جگہ دی اور تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ میں چیخ پڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے چیخ کر کہنے لگی، کون سونیا؟ جسے تم نے بے رحمی سے مار ڈالا تھا؟ میں نے اور ارمان نے اسے سوالیہ نظروں سے چونک کر دیکھا کہ وہ کیا بتانے جا رہی تھی۔ سفینہ نے بتایا کہ وہ سونیا کی بہن تھی اور یہاں عربی عورت بن کر میرے سامنے آئی اور مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور مجھے اپنے جال میں پھنسایا، بے وقوف بنایا، اور اس کے ماموں کا بیٹا ایسا کچھ نہیں تھا، وہ سب ایک ناٹک تھا، اور اس نے مجھ سے شادی بدلے کی غرض سے کی تھی، اور پھر مجھے کالے جادو کے ذریعے مارنے کی کوشش کی اور بزنس کو تباہ و برباد کیا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ سونیا کی موت میری وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی میں نے اسے جلا کر گھر میں جان کر مار ڈالا، یعنی اس کا قتل کیا اور ایک حادثہ بنا کر سب کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینے میری زندگی میں آئی تھی، جبکہ سفینہ نہیں جانتی تھی کہ سونیا کو شک کرنے کی عادت تھی۔ شادی کے بعد وہ مجھ پر آفس کی لڑکیوں کے میل جول کی وجہ سے بھی شک کرنے لگی تھی، اور اسی وجہ سے ہم دونوں کے بیچ دوریاں پیدا ہو گئی تھیں۔ سونیا بھی باہر سے آئی ایک لڑکی تھی جس سے میری ملاقات آفس میں ہی پہلی بار ہوئی تھی، اور اس نے مجھے شادی کے لیے پروپوز کیا تھا اور میں بھی اسے بے حد پسند کرنے لگا تھا۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس نے مجھے اپنی بہن کے بارے میں بھی بتایا تھا جس سے وہ ہر وقت فون پر باتیں کرتی تھی۔ سائمہ اس کی چھوٹی بہن تھی جو باہر ہی پڑھ رہی تھی۔ میری اس کی بہن سائمہ سے کبھی کوئی بات چیت، کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ آج پتہ چلا کہ سفینہ ہی سائمہ تھی۔ سونیا سے میری جب بھی لڑائی ہوتی تھی تو وہ اپنی اسی بہن سے سب کچھ فون پر کہہ کر دل ہلکا کر لیتی تھی، مگر میں سونیا سے بے حد محبت کرتا تھا اور اسے چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو بس قسمت نے اسے مجھ سے ایک حادثے میں دور کر دیا تھا۔ ایک دن میں بزنس کی ایک اہم میٹنگ میں تھا، گھر کے سارے نوکر چھٹی پر تھے اور سونیا گھر پر اکیلی تھی۔ اس روز کچن میں گیس لیک ہونے کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی اور سب کچھ جل کر خاک ہو گیا تھا، اور سونیا نے مجھے بہت کال کی، مگر میں ایک میٹنگ میں مصروف تھا اور کال نہیں اٹینڈ کی۔ بس یہ غلطی مجھ سے جانے انجانے میں ضرور ہوئی تھی، اور
جب میں گھر پہنچا تو سونیا کی جلی ہوئی اور جھلسی ہوئی لاش دیکھ کر میرے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی، اور اس دن سے ہی سائمہ کو جب سونیا کی موت کی خبر گئی تو وہ بدلے کے لیے پلاننگ کرنے لگی اور میری زندگی برباد کرنے میری زندگی میں دوسری بیوی بن کر چلی آئی تھی۔ مگر کالا جادو اس طرح کی حرکت کر کے اس نے جہالت کا ثبوت دیا تھا۔ انسان غلط فہمی کا شکار ہو کر اچھے اور برے میں فرق بھول جاتا ہے اور اس کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، مگر جب وہ زمین پر آ کر گرتا ہے نا تو وہ نہ دنیا کا رہتا ہے اور نہ آخرت کا، اور کالا جادو کرنا تو ویسے ہی ہمارے اسلام میں حرام ہے اور ایسے کرنے والوں کی بخشش نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔